گزشتہ درس میں آپ کے سامنے سورہ انعام کی آیت نمبر 124 تک کا معنی اور مفہوم ذکر کیا گیا کہ جس میں اللہ رب العزت کی جانب سے مجرموں کو سردار بنائے جانے کا حکم ارشاد فرمایا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رب تعالیٰ کی طرف سے نبوت کے احکام اور نبی کس کو بنایا جانا ہے اور نبوت کے لیے افراد کا انتخاب یہ کس کے ذمے اور کس کے ہاتھ ہے، ان چیزوں کے حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کیا گیا۔ اگلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت دین اسلام کی اہمیت اور اس کے مقام اور اس کی وقت کو ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، پس جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہے، یشرح صدرہ للاسلام، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہے، یجعل صدرہ ضیقا حرجا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے۔ کأنما یصعد فی السماء، اور ایسا تنگ کرتا ہے کہ اسے اسلام پر عمل کرنا گویا کہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسا کہ وہ آسمان پر چل رہا ہے۔ کذالک یجعل اللہ الرجس، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے، علی الذین لا یؤمنون، ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ آیت کریمہ کے حوالے سے مختصر گفتگو گزشتہ درس میں کی جا چکی۔ مزید یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرح صدر کے لیے انتخاب فرمایا ان لوگوں کا کہ جن کے ساتھ وہ ہدایت کا ارادہ فرمائے، یعنی جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کی تقدیر میں ہدایت کو لکھا ہے، یا جو اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہیں اور رب تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ ہدایت پر گامزن رہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ان کے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اب یہاں دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ سینوں کا کھولنا، اس سے کیا مراد ہے، اور دوسرا یہ کہ اس ہدایت سے کیا مراد ہے کہ جس کے نتیجے میں سینوں کو کھولا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ رب تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کا ارادہ فرماتا ہے تو سینوں کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہاں سینوں کو کھولنے سے مراد اسلام کی تعلیمات کی سمجھ بوجھ اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے میں آسانی پیدا کرنا ہے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یا ہمارے آس پاس ایسے لوگ کثرت کے ساتھ موجود ہوتے ہیں کہ جو مسلمان تو ہیں، کلمہ گو تو ہیں، لیکن ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے لیے اسلامی تعلیمات پر، اسلامی قوانین پر عمل کرنا بڑا دشوار ہوتا ہے۔ انہیں کسی بھی قسم کی اسلامی احکام ان کے سامنے ذکر کیے جائیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی شعبے سے ہو، تو وہ اسلامی تعلیمات پر اگر عمل بھی کرنا چاہیں تو بھی ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات کو، اسلامی احکام کو اپنے شعبہ جات میں، اپنی فیلڈ میں ان احکام کو لاگو کر سکیں اور ان احکام کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ تو یہاں یہی چیز مراد ہے کہ جن لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی آسانی کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ بتایا جائے، دین کی کوئی بھی بات بتائی جائے، بڑی آسانی کے ساتھ عمل کر جاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین پر عمل کو آسان کر دیا اور دین کی بات کو سمجھنے کے لیے ان کے دلوں کو رب تعالیٰ نے کھول دیا کہ وہ بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ بھی لیتے ہیں اور عمل بھی کر جاتے ہیں۔ اور اس سے دوسرا اہل علم مراد ہیں، یعنی وہ افراد کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے معاملات کو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور اس کے مطابق پھر لوگوں کو دین کے احکام کی تبلیغ کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے ان کے لیے دین کو سمجھنا بڑا آسان کر رکھا ہے۔ ہمارے ہاں اس کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسا کہ رب تعالیٰ کے اس دین کو سمجھنے کے لیے کئی لوگ آگے بڑھتے ہیں، جیسا مثال کے طور پر جب مدارس میں ماہ رمضان کے بعد داخلوں کا آغاز ہوتا ہے تو کئی افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو دین کی سمجھ بوجھ کی نیت اور ارادے کے ساتھ مدارس میں ایڈمیشنز لیتے ہیں، اور یہ مکمل جو ایک کورس کہلاتا ہے، یہ دین کی سمجھ بوجھ کا ہی کورس ہے، اور اس میں پورا کا پورا دین ہی سکھایا اور سمجھایا جاتا ہے۔ اب اس میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے یہ چیزیں بڑی پیچیدہ ثابت ہوتی ہیں،
اور وہ راستے سے 1 سال میں، 2 سال میں، 1 مہینے میں، 2 مہینے میں، 6 مہینے میں وہ اس سے اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اس میں ثابت قدمی کے ساتھ گامزن رہتے ہیں اور اس راستے پر چلتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وہ مقام اور وہ فہم عطا فرما دیتا ہے، دین کی اتنی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے کہ پھر انہی میں سے کوئی امام اعظم بنتا ہے، انہی میں سے کوئی غوث اعظم بنتا ہے، انہی میں سے کوئی جو ہے وہ وقت کا مفتی بنتا ہے، انہی میں سے کوئی مجتہد بنتا ہے، انہی میں سے لوگ دوسروں کے مسائل کو سکھانے اور سمجھانے کے لیے لوگ آگے مدرس بنتے ہیں، استاذ بنتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سینوں کو کھولنے کی ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ دوسرا یہ کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کے ساتھ ہم ہدایت کا ارادہ کریں۔ اب جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کا ارادہ کن کے ساتھ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہدایت کا ارادہ انہی کے ساتھ کرتا ہے کہ جو اپنے ایمان کے ساتھ مخلص ہوں، یعنی جنہیں کم از کم ہر وقت اس بات کی فکر ہو کہ ایمان پر خاتمہ ہو، جو کم از کم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے ایمان پر خاتمے اور ایمان پر ثابت قدمی کی دعائیں کرتے ہوں، ہزارہا بدعمال ہوں، ہزارہا سیاہ کار ہوں، ہزارہا گناہ گار ہوں، لیکن اپنے ایمان کی فکر کرتے ہوں۔ ایسے لوگ رب تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں کہ جن کی فکر میں ہر وقت یہ بات جن کے ذہن میں گھوم رہی ہے کہ کہیں اپنے کسی عمل کی وجہ سے، کسی گناہ کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو، جنہیں ہر وقت اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ جو ہر وقت اسلام کی فکر کرتے ہیں، اسلام کے بارے میں جو سوچتے ہیں، جن کے ذہن کے کسی ایک گوشے میں بھی اسلام کے لیے اور اسلامی عروج کے لیے، اسلام کی ترقی کے لیے، اسلام کے پھیلاؤ کے لیے مختلف قسم کی سوچیں آتی ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان دونوں باتوں کے حوالے سے حضور کے احکام بھی ہمارے سامنے موجود ہیں۔ مثلا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ یہ ہے وہ سینہ کھولنے سے مراد کہ رب تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اس سے پہلے قرآن مجید کی سورۃ تغابن کی ہی آیت مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ یہدی قلبہ۔ یہ دوسرا جو پوائنٹ آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ہدایت کن لوگوں کو ملتی ہے، اللہ کن لوگوں کو پسند کرتا ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر ایمان لائے گا اللہ اس کے دل کو ہدایت عطا فرمائے گا۔ یعنی ہدایت کے لیے یہاں یہ وہ والی ہدایت کی بات نہیں ہو رہی کہ جس میں ہم ایمان و کفر کی بات کریں، یہاں صراط مستقیم پر چلنے کی بات کی جا رہی ہے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات، اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ کہ جو اللہ پر ایمان رکھے، یہدی قلبہ ہم اس کے دل کو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا جو ہماری طرف جن لوگوں نے ہمارے راستے میں، ہماری راہ میں کوششیں کی، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ہم انہیں اپنے راستے دکھائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث مبارک ہے۔ حضرت امام ابن جریر علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ شرح صدر کیسے ہوگا؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب اس کے دل میں نور نازل ہوگا تو اس کا سینہ کھل جائے گا۔ آپ سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ ایسے شخص کو پہچاننے کی کوئی نشانی، کوئی علامت ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں، اس کا دل آخرت کی طرف راغب ہوگا، دنیا سے وہ اپنا پہلو بچائے گا اور موت کے آنے سے پہلے وہ اپنی موت کے لیے تیار رہے گا۔ تو یہ وہی ساری چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے ذکر کی گئیں کہ شرح صدر سے یعنی سینے کو کھولنے سے مراد دین کی سمجھ بوجھ ہے، اور ہدایت سے مراد کہ ہم ہدایت دیں گے ان کو جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہدایت کا ارادہ فرمائے گا، ان کا سینہ کھلے گا۔ تو ہدایت سے مراد کیا ہے، کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مومن ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا کہ جو وہ لوگ کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ گمراہی کا ارادہ فرمائے گا،
وہ لوگ ہوں گے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ گمراہی کا ارادہ فرمائے گا تو اسلام کے لیے ان کے سینوں کو تنگ کر دے گا، اور اسلام پر عمل کرنا ان کے لیے اتنا مشکل ہو جائے گا کہ حرجن اتنا مشکل کہ کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ وہ آسمان پر چڑھ رہے ہوں، یعنی اتنی مشقت کا کام کہ کسی شخص کو اسلام پر عمل کرنے میں اتنی تکلیف ہو، اتنی مشقت ہو، اتنی بیزاری ہو کہ انسان یہ سمجھے کہ میں آسمان پر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جس کا حاصل کوئی نہیں۔ اور یہ لوگ بھی ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں ہمارے دیکھے بھالے لوگ ہیں کہ جو دین اسلام کی تعلیمات کو بڑا مشکل سمجھ لیتے ہیں، اسلامی احکام کو بڑا مشکل سمجھ لیتے ہیں۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گمراہی کا ارادہ کن لوگوں کے ساتھ فرمائے گا؟ کیونکہ گناہ گار تو وہاں بھی ہیں کہ جن کے ساتھ ہدایت کا ارادہ ہوا، اور گناہ گار یہاں بھی ہیں کہ جن کے ساتھ گمراہی کا ارادہ ہوا، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یاد رکھیے ادب کا ہے۔ جو ایمان والے، اصل بنیاد ایمان ہے، ایمان کے بعد گناہ کا صدور ہونا، یہ گناہ کے صدور کے بعد اس پر توبہ کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے حکم دیا کہ رب تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان گناہ کرے گا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی بخشش فرمانے کا، گناہوں سے توبہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، گناہوں کی بخشش فرمانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری سنائی۔ اصل جو چیز ہے کہ جو انسان کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مردود کرتی ہے، وہ اسلام کا مذاق اڑانا اور اسلام کی بے ادبی کرنا ہے۔ اب اسلام کا مذاق اڑانا اور اسلام کی بے ادبی، کئی چیزیں اس زمرے میں شامل ہیں۔ مثال کے طور پر مسجدوں میں شور و غل کرنا، یہ اسلام کی بے ادبی اور اسلام کا مذاق اڑانا ہے۔ نماز پر لطیفے بنانا، حج و زکوٰۃ پر لطیفے بنانا، جوکس بنانا، یہ اسلام کی بے ادبی اور اسلام کے ساتھ اسلام کا مذاق اڑانا ہے۔ عین نمازوں کے اوقات میں شور و غل کرنا، یہ اسلام کا مذاق اڑانا ہے۔ اسلام کی کسی نشانی، کسی علامت جسے اللہ نے شعائر قرار دیا، ان کا مذاق اڑانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اسلام کی بے ادبی، توہین اور اسلام کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت اللہ کے کسی رسول کا مذاق بنانا، اللہ تعالیٰ کے کسی رسول کی سیرت کے کسی واقعے کا مذاق بنانا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اسلام کا مذاق اڑانا اور اسلام کی بے ادبی ہے۔ یوں ہی اسلامی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کا مذاق اڑانا، یہ بے ادبی، توہین اور اسلام کا مذاق اڑانا ہے۔ علماء اسلام کا مذاق بنانا، مذاق اڑانا، توہین کرنا، یہ اسلام کی بے ادبی اور اسلام کا مذاق اڑانا ہے۔ یہ تمام وہ چیزیں، اسی میں دینی کتابیں شامل ہیں، اسی میں قرآن شامل ہے۔ ان تمام کی بے ادبی، یعنی ایک مثال لے لیجئے کہ قرآن سامنے رکھ کر، کھول کر انسان جو ہے وہ اپنی باتوں میں، دنیاوی باتوں میں لگ جائے، یہ قرآن کی بے ادبی ہے اور قرآن کا مذاق اڑانا ہے۔ مسجد میں آ کر شور و غل کرنا، لڑائیاں کرنا، جھگڑے کرنا اور ایسی ویسی باتیں کرنا، یہ اسلام کا مذاق اڑانا ہے۔ ایسی بہت سی چیزیں ہماری سوسائٹی میں رائج ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کبھی بھی توبہ کی توفیق نہیں عطا فرماتا، اور توبہ کی توفیق عطا نہ کرنا یہی ہے کہ رب تعالیٰ ان لوگوں کے متعلق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایسے لوگوں کے متعلق گمراہی کا ارادہ فرما رکھا ہے، کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا شخص کہ جو بے ادب نہ ہو، اس میں ادب ہو، بے ادب نہ ہو، گناہ گار ہو، لیکن اسے دین کی کوئی بات سمجھائی جائے تو وہ بڑی آسانی سے ڈائیورٹ ہو جاتا، بڑی آسانی سے سمجھ لیتا۔ لیکن ایسا شخص کہ جو ان تمام چیزوں کی توہین میں مبتلا ہو، تمام افراد کی بے ادبی میں مبتلا ہو، جب آپ اسے سمجھانے کی کوشش کریں گے تو وہ آگے سے آرگیومنٹ کرے گا، وہ آگے سے بحث کرے گا، اور ایسی ویسی بحث نہیں بلکہ ایسی بحث کرے گا کہ جس میں وہ مزید گمراہی کا شکار ہوگا، جس میں وہ مزید بے ادبی کا مرتکب ہوگا، جس میں مزید وہ توہین کا مرتکب ہوگا۔ اپنے عمل کو وہ ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرے گا، اپنے عمل کی جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کی حفاظت کی کوشش کرے گا، اور مزید گستاخیوں کا مرتکب ہوگا، مزید بے ادبیوں کا مرتکب ہوگا۔ تو یہی وہ چیز ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ہمیں سمجھائی اور ہمارے لیے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ گمراہی کا ارادہ فرما لے، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو گھٹا ہوا تنگ کر دیتا ہے، اتنا تنگ کر دیتا ہے، حرجن کہ وہ کأنما یصعد فی السماء، کہ وہ اسلام پر عمل کرنا ایسا ہے، اس کے لیے ایسا ہو جاتا ہے گویا وہ مشقت سے، بڑی مشکل سے آسمان پر چڑھ رہا ہو۔
کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ یعنی یہاں تک بات ہو رہی تھی ایمان والوں کی جو پہلے سے مسلمان ہیں، یہاں تک ان لوگوں کا ذکر تھا۔ اب ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو ایمان نہیں لاتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے۔ اب یہ ایک چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں کلیئر فرمائی کہ جن کے ساتھ ہدایت کا ارادہ ہو ان کے لیے ان کے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، یہی یعنی اسلام جس کے لیے اللہ تعالیٰ سینوں کو کھولتا ہے، یہی اسلام ہے رب کا پسندیدہ راستہ۔ هَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، یہ آپ کے رب کا یعنی پسندیدہ راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، ہم نے نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے تفصیل سے اپنی آیتوں کو بیان کر دیا ہے۔ یعنی رب تعالیٰ نے اپنی جانب سے مکمل تفصیل کے ساتھ اپنے احکام کو، اپنی نشانیوں کو، اپنی علامات کو اور اس جیسے واضح احکام اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ذکر فرما دیے ہیں۔ لہم دار السلام عند ربہم، انہی کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کے گھر ہیں۔ وہو ولیہم، اور وہی ان کا کارساز ہے۔ بما کانوا یعملون، کیونکہ وہ لوگ نیک کام کیا کرتے تھے۔ اب آیت کریمہ میں ان تینوں آیات طیبات میں اگر ہم غور کریں تو ہم میں سے ہر ایک شخص ان آیات کی روشنی میں اپنا محاسبہ خود کر سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزیں بتا دیں کہ اسلام پر عمل کرنا جن کے لیے آسان ہے، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہدایت کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرما رکھا ہے، اور جن کے لیے اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے، مشقت بھرا ہے، تکلیف دہ ہے، ان کے لیے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے گمراہی کا ارادہ کر رکھا ہے۔ اب ہم اپنے آپ پر اگر غور کریں کہ ہم ان دونوں میں سے کون سی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ آیا اللہ تعالیٰ کے احکام کو سن کر ہم مذاق اڑانے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو سن کر، آیتوں کو سن کر ہم عمل کی کوشش کرنے والے ہیں، یا ان سے ہم دور بھاگنے والے ہیں؟ اگر عمل کی کوشش کرنے والے ہیں تو پھر یہ قابل اطمینان بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہدایت کے راستے کا انتخاب کر رکھا ہے۔ اور اگر دین کے کسی کام پر ہم اپنی رائے کو ترجیح دیتے ہیں اور دین کی بات کو نہیں سنتے، دین کے معاملات پر عمل کرنا ہمیں مشکل لگتا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہم نہیں کر سکتے، ہم سے یہ نہیں ہوگا، یا ہم کرنے کی کوشش بھی کریں تب بھی ہم سے وہ کام نہ ہو سکیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں اپنے رب کے حضور سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے نکال کر ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن کے ساتھ اس نے ہدایت کا ارادہ کر رکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی ہدایت کا راستہ رب کائنات کا پسندیدہ راستہ ہے، جیسا کہ اگلی آیت میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور پھر لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ، انہی کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کے گھر ہیں۔ یہ دار السلام سے مراد دو چیزیں لی جاتی ہیں۔ بعض مفسرین کرام نے اس سے مراد یہ لیا کہ سلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور دار گھر کو کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ گھر۔ اب اس میں یعنی جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرے، صراط مستقیم پر ثابت قدم رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے پسندیدہ گھروں میں داخل فرمائے گا، اور وہ پسندیدہ گھر جنت کے ہیں۔ یا پھر اس سے بعض مفسرین کرام نے یہ بھی مراد لیا کہ سلام دار السلام سے مراد جنتیں ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنتوں میں انہیں رب تعالیٰ مقام عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ انہیں جنتوں میں گھر عطا فرمائے گا۔ دوسری چیز یہ کہ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کا ولی ہے، یعنی رب تعالیٰ ان کا ولی اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو بنانے والا ہے۔ ولی کہتے ہیں دوست کو، اور دوست کا کام یہی ہوتا ہے کہ مشکل میں وہ کام آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے متعلق ارشاد فرما رہا ہے کہ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، یعنی یہاں یہ دیکھیے کہ رب تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ اللہ کے دوست ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کا ولی ہے۔ اللہ نے دعویٰ کیا اپنے آپ کے ولی ہونے کا، اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کیا اپنے آپ کے کارساز ہونے کا، اور بندہ بھی نہیں کر رہا، رب خود اقرار فرما رہا ہے، رب خود ارشاد فرما رہا ہے کہ میں ایسے لوگوں کا ولی ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی وعدہ، رب تعالیٰ کا کوئی بھی فرمان کسی بھی طور جھوٹا نہیں ہو سکتا۔
جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ان لوگوں کا کارساز ہے تو پھر آپ دیکھیے کہ آپ کو یہاں پر تمام اولیاء کرام کی کرامات نظر آ جائیں گی، آپ کو یہاں پر لوگوں کے مشکلات میں ایسے نیک متقی اور پرہیزگار لوگ کے جو مشکلات میں پھنسے ہوں، پھر ان کا ایسی مشکلوں سے بڑی عجیب و غریب طریقے سے نکل آنا آپ کو یاد آئے گا، پھر وہ ساری چیزیں یاد آتی ہیں، پھر وہ ساری چیزیں ذہن میں دماغ میں آتی ہیں کہ جو ہم ان اولیاء کرام کے متعلق سنتے رہے ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ولایت کا درجہ عطا فرمایا، اور جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے لیے ان کے کاموں کو رب تعالیٰ نے بنایا۔ اب مثال کے طور پر بعض واقعات ایسے بھی گزرے کہ کسی اللہ تعالیٰ کے کسی ولی پر کسی خاتون نے زنا کی تہمت لگائی، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے وہ خاتون جس دودھ پیتے بچے کو لے کر آئی تھی کہ یہ ان کا بچہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے معصوم بچے کو، دودھ پیتے بچے کو زبان عطا فرمائی، قوت گویائی عطا فرمائی، اس نے دودھ پینے کی عمر میں کلام کیا اور لوگوں کے سامنے اس بات کا ذکر کیا کہ میری ماں جھوٹ بول رہی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی کارسازیاں ہیں۔ رب تعالیٰ جب کسی کا کارساز بنتا ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی کا مددگار بنتا ہے، پھر ساری کی ساری خدائی، ساری کی ساری دنیا اس کے مخالف آ کر کیوں نہ کھڑی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنے آپ پر بھروسہ کرنے والوں کے بھروسے کو کبھی بھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ بس سوال یہی ہے کہ ہم اپنے رب پر بھروسہ کتنا کرتے ہیں، ہم اپنے رب پر توکل کتنا کرتے ہیں، ورنہ دنیا میں سازشیں کس کے خلاف نہیں ہوتی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان سازشوں کے، ان مخالفتوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان مخالفتوں کی صورت میں اللہ کے مزید قریب ہو جاتے ہیں، اور جو اللہ پر توکل اور اللہ پر یقین کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، رب تعالیٰ پھر ان کی مدد اسی انداز میں فرماتا ہے کہ جس انداز میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کی مدد فرمائی کہ جب بچپن میں بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تو کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ کل کا ہونے والا بادشاہ ہے، اور وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کی وہ ایک طویل داستان ہے کہ جو کئی سالوں تک چلتی رہی، اور اس کا نتیجہ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام مصر کے بادشاہت اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی، اور وہی بھائی کے جو کنویں میں ڈالنے والے تھے، انہی بھائیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے پر مجبور کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ پر توکل، رب تعالیٰ کی کارسازیوں کی بہت سی مثالیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی، ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث میں سنتے ہیں۔ یہ تو دنیاوی معاملات ہیں۔ اخروی معاملے میں آپ دیکھیے کہ وہ ایک مشہور حدیث ہے کہ جس ایک شخص نے 99 قتل کر رکھے تھے، اور وہ کسی جاہل کے پاس چلا گیا اور اس جاہل سے جا کے پوچھنے لگا کہ بھائی میں 99 قتل کر چکا ہوں، ذرا بتاؤ کہ اللہ میری توبہ قبول کرے گا کہ نہیں؟ تو وہ اسے اللہ تعالیٰ کی، وہ جس کے پاس گیا تھا اسے خود رب تعالیٰ کی رحمت پر کوئی امید اور کوئی یقین نہیں تھی، کوئی یقین نہیں تھا، تو اس نے یہ کہا کہ 99 قتل تمہارا کوئی کام تو اب نہیں بن سکتا، تم تو پکے جہنمی۔ یہ ہماری زبانوں کے الفاظ ہیں جو اس دور میں بھی ایک شخص نے کہے تھے۔ تو اس شخص نے جو 99 قتل کر آیا تھا، تو اس نے کہا کہ چلو توبہ تو ویسے ہی قبول نہیں ہونی، تو میں اپنی سینچری تو پوری کروں۔ تو اس نے اسے بھی قتل کر دیا اور اپنے 100 قتل پورے کیے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اسے ندامت ہوئی، اسے شرمندگی ہوئی کہ 100 قتل کر چکا ہوں، اب کیا کروں، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا یا نہیں؟ پھر وہ کسی اللہ کے ولی کے پاس گیا، اور اس اللہ کے ولی نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ فلاں مقام پر اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی کثرت ہے، تم اس مقام پر چلے جاؤ، اس گاؤں چلے جاؤ، اور وہاں جا کر ان کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگو، ان کی برکت سے اللہ تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ اب وہ شخص وہاں سے سفر کرنے لگا تو راستے میں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ دنیاوی اعتبار سے تو بڑا قاتل شخص تھا، بڑا ظالم تھا، بڑا جابر تھا، لیکن چونکہ اللہ کے راستے پر نکلا تھا، اللہ نے اس کے لیے سینہ کھولا تھا، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھولا تھا۔ تو اب یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کارسازی کیسے فرمائی۔ جب وہ شخص اس کا انتقال ہوا تو عذاب کے فرشتے، رحمت کے فرشتے، دونوں فرشتے آئے اور اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئے۔ عذاب کے فرشتے کہتے کہ 100 قتل کر چکا، عذاب کا مستحق ہے۔ رحمت کے فرشتے کہتے کہ آخر توبہ کرنے کے لیے گھر سے نکلا تھا تو رحمت کا مستحق ہے۔ رب تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا کہ دونوں جانب سے زمین ناپی جائے، جس جانب کے یہ زیادہ قریب ہو وہی فرشتے لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے زمین کو حکم دیا گیا، وہ جو نیکوکاروں کی بستی تھی اس بستی سے زمین سمٹ گئی اور وہاں کا فاصلہ کم ظاہر ہوا، تو رحمت کے فرشتے اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ رب تعالیٰ جب کارسازی فرماتا ہے،
اللہ تعالیٰ جب کام بنانے پر آتا ہے اور اللہ تعالیٰ جب جس کے کام بنانے کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ لے لیتا ہے، پھر چاہے وہ دنیاوی معاملات ہوں یا اخروی معاملات، رب تعالیٰ اسے کسی بھی میدان میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارک بھی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ واضح فرمایا اور واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ جو اپنے دنیا میں اپنے کسی بھائی کے کام آتا ہے، جب تک کہ وہ اپنے کسی بھائی کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اس کے کام میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اس بندے کے کاموں میں لگا رہتا ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ جب ہم دوسروں کے لیے اپنے دامن کو رحمت والا بنا دیں، جب ہم دوسروں کے لیے کام آنے والے بنیں، تو ہمارے کام براہ راست اللہ کی جانب سے بنائے جاتے ہیں۔ پھر ہمیں ضرورت نہیں پڑتی کہ ہم کسی کی سفارش کریں، کسی کی شفاعت کروائیں، کسی سے ہم جو ہے وہ ایک کال کروائیں یا کسی بندے کو ہم لے کر جائیں۔ پھر ہمارے لیے اسباب اللہ تعالیٰ خود بناتا ہے جب ہم دوسروں کے لیے اسباب مہیا کرنے لگتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارک ہے کہ جس میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی دنیاوی ایک مشکل کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مشکلات میں سے ایک مشکل کو دور کرے گا۔ تو یہ دنیاوی ایک مشکل کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مشکلات میں سے ایک مشکل کو دور کرے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے انڈرسٹوڈ چیزیں ہیں کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے لگتا ہے تو رب تعالیٰ ایسے افراد کی کارسازی فرماتا ہے، ایسے افراد کے لیے اسباب مہیا فرماتا ہے، ایسے افراد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی مشکل میں اور کسی بھی مصیبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا نہیں چھوڑتا۔ اب یہاں دارالسلام کا لفظ جو استعمال ہوا جنت کے لیے، اس کا جنت کے لیے اگر معنی لیں تو اس سے مراد بھی یہی ہے کہ یہاں دنیاوی مشکلات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر کمپرومائز نہ کرنے والے لوگوں کے لیے ایسا سلامتی والا گھر ہے کہ جس سلامتی والے گھر میں کسی قسم کی کوئی مشکل سرے سے ہے ہی نہیں۔ یہاں یعنی دنیا میں ہم جتنی مشکلات میں گرفتار ہو جائیں، اگر ہم اس بات پر کمپرومائز نہ کریں کہ ہم دین کو چھوڑ کر ہم گناہوں کی طرف چلے جائیں، کسی بھی مشکل میں حلال و حرام میں فرق ہم ہر مشکل میں برقرار رکھیں۔ دیکھیے 2 وقت ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں انسان حلال اور حرام کے فرق کو بھول بیٹھتا ہے۔ ایک انتہائی خوشی کا وقت، ایسا خوشی کا وقت کہ جس میں انسان کو یوں سمجھیے کہ انسان خوشی سے پاگل ہو جائے، اس وقت میں انسان کے لیے حرام اور حلال کے فرق کو برقرار رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا وقت انتہائی مصیبت کا وقت ہے، ایسا انتہائی مصیبت کا وقت کہ جس مصیبت سے نکلنے کے لیے انسان کو بظاہر یوں محسوس ہوتا ہو کہ اب اس سے میں نہیں نکل سکتا، اور ان 2 اوقات میں انسان بھٹک جاتا ہے، اور انہی 2 اوقات میں انسان کا پتہ چلتا ہے کہ اس کی فطرت میں کیا ہے، آیا سلامتی و ہدایت ہے یا آیا شیطانیت اور سرکشی ہے۔ اگر سلامتی اور ہدایت ہوگی تو وہ اس مشکل سے مشکل ترین وقت میں بھی سجدہ ریز ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے گا، اور اگر سرکشی ہوگی تو پھر وہ مزید کوئی جرم کر کے اپنے آپ کو نکالنے اور بچانے کی کوشش کرے گا۔ اگر وہاں خوشی کے وقت میں خوشی کے وقت میں اگر فطرت میں ہدایت ہوگی تو وہ اس خوشی کے وقت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اس کا سب سے پہلے شکر ادا کرے گا، اور اگر طبیعت میں مزاج میں اگر سرکشی ہوئی تو وہ اس خوشی کے وقت میں بھی دین کے احکام کو بالکل ایک طرف رکھے گا اور اس خوشی کو اپنے حساب سے اپنے طریقے سے منانے کی کوشش کرے گا۔ یہ ہم اور آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے یہاں نیو ایئر نائٹس ہوں، ہمارے یہاں شادی بیاہ کے معاملات و فنکشنز ہوں، ہمارے یہاں سالگرہ کے فنکشنز ہوں، ہمارے یہاں اور بہت ساری چیزیں، بہت ساری تقریبات ہیں، ہمارے یہاں بہت ساری سیلیبریشنز کی جاتی ہیں۔ یہ تمام کیا ہیں؟ یہ تمام ہمیں بتاتی ہیں کہ خوشی کے ان اوقات میں انسان دکھا رہا ہوتا ہے، بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کی فطرت میں ہدایت ہے یا سرکشی۔ یوں ہی ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جو انتہائی غم میں، انتہائی تکلیف میں آ جاتے ہیں، تو وہاں دیکھیے کہ اگر کوئی شدید ترین بھوک کا شکار ہے تو وہاں یا تو وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے یا پھر دوسرا راستہ کہ وہ چوری، ڈکیتی، ان چیزوں کی طرف چلا جائے۔ شدید انسان قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، دو راستے ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے کہ وہ اس کے لیے اسباب مہیا کرے، یا پھر انسان جو ہے وہ جیسا کہ حالات و واقعات ایسے سامنے آتے ہیں کہ لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں، لوگ چوریاں کر لیتے ہیں، ڈکیتیوں کی طرف جاتے ہیں، قتل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ تمام کیا ہے؟ یہ تمام وہی چیز ہے کہ انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قسم کے راستے کے لیے اس کے سینے کو کشادہ کیا، اور انسان کی فطرت اور انسان کے مزاج میں کیا ہے۔ ہمارے لیے تو واضح طور پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہی سبق اور یہی حکم ہے کہ ہادہ و ہذا صراط ربک مستقیمہ، یعنی اسلام کا راستہ،
یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ترین راستہ ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، اور اللہ نے اپنی آیتوں کو تفصیل کے ساتھ ان لوگوں کے لیے بیان کر دیا کہ جو نصیحتیں قبول کرنے والے ہیں۔ تو ہمارے لیے پیغام یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو نصیحت قبول کرنے والا بنائیں، اپنے آپ کو ایسا چڑچڑا پن میں مبتلا نہ کریں کہ کوئی اگر دین کی بات ہمیں کرے تو ہماری وہ انا کے خلاف چلی جائے، ہم اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیں، ہم ان چیزوں پر بحث کرنے لگیں کہ میں آج تک یہ کر رہا تھا، مجھے یہ پتہ تھا، تو میں ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں آج تک غلط کرتا رہا ہوں۔ غلطی اور غلطی پر قائم رہنا یہ ایک جرم ہے، اور پھر اس غلطی پر اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا یہ اس سے بڑا جرم ہے۔ جہالت یعنی انسان کے پاس علم کا نہ ہونا یہ ایک جرم ہے، اور پھر یہ نہ ماننا کہ وہ جاہل ہے یہ اس سے بڑا جرم ہے۔ جیسے عرف میں ہمارے یہاں جاہل مرکب یا جاہل مرکب کہتے ہیں، ایسا شخص کہ جو جاہل تو ہو پھر اس پر مستزاد یہ کہ وہ اپنے آپ کو جاہل تسلیم بھی نہ کرے اور اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا، اپنے آپ کو بڑا علم والا ظاہر کرے، تو ایسے شخص کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ بڑا جرم ہے۔ ایک یہ کہ ہم سے گناہ ہو، تو گناہ ہونا کوئی ایسی بات نہیں، ہاں گناہ کے بعد اس گناہ کو ڈیفینڈ کرنا، اپنے آپ کو حق پر بتانا کہ میں واقعی حق پر ہوں کہ میں یہ کروں، یہ اس سے بڑا ظلم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر ہدایت نہیں عطا فرماتا کہ جو لوگ اپنے آپ کو